یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں کوئی عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے، اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں، ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے اسے کوئی طاقتور۔ جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے۔ اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، آپ کیا پکڑے؟ ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، گریبان پکڑ کے سب کچھ سیٹنا اس کا حق نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا طاقتوروں کے بچے ہونے چاہیے۔ ایک ایسا جو بچہ کہ نہ ہو وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے، کتنا فرعون بن جاتا ہے۔ ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے، چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے فرعون نہیں بنانا چاہیے، نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنس ہو، متوازن ہو، جسے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ آگ میں ملتی رہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے، یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ بلا وقت چاہیے اس کے لیے۔ جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ احمد ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پاسدی ہونا چاہیے، ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں۔ انشاءاللہ آپ ساتھ بیٹھے ہو تو ایسا دیکھ لیجیے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لی وہ چیئرمین۔ خدا گواہ ہے اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں یہاں پہ بولتا، میں ظلم جان کر بولتا، ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ۔ لہذا آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کے بڑوں کا منتقد ہوں، انہوں نے جوان مردوں بہادروں شیروں کی طرح کا ساتھ دیا ہے، اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے، کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کو ساتھ دیں گے۔ یہاں صاحب بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے آپ کو بھی یہاں پر اٹھائے گا، ظلم کرے گا، آپ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان مظلوم اس پر بے جہاں پرچے کا تیارے کا کیجیے ہے بھی طاقتور سے پوچھنے والا کیوں ہے، یہ کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حق کا حق اور روزنا حق نہ دینا ظلم ہے۔ خدا نے حق دیا ہے، اللہ نے حق دیا ہے، آئین نے حق دیا ہے، قانون نے حق دیا ہے، یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی بھائی کہا کہ کسی نے پوچھنے والا ہے، یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے۔ سر آپ نے جو ترامیم کی 26 ساری طریقوں پر کچھ بھی کرا سکا، کاسٹ کے ساتھ وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا اس طرح سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں طرح 1 2 3 ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے۔ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے غزہ کے لیے آپ کھوج بھیج رہے ہیں، میں نے ٹی وی میں سنا ہے، وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لیں گے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے، ان کا حق ہے قانونی آئینی، یونائیٹڈ نیشن اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی؟ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے قابضوں سے لڑیں، ان کا حق ہے ہر وہ طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے اجازت دی وہ کریں۔ آپ آ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے، خدا نہ کرے خبر صحیح ہو، یہ جھوٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے، اور پاکستان کے غیر مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پرائم منسٹر کو، سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ آپ جو معاہدے کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو گفتگو کر، بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے، آپ کے لیے۔ آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے، حکومت طاقتور ہو جائے گی، سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ معاہدے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہ ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے، اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر کسی کو اس کے آگے جواب ہونا پڑے گا۔ پارلیمنٹ سے بکار ہوئی ہے اور اپنی زمین پہ وقار کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کو بچائیں، یہ پاکستان
ये पाकिस्तान यहीं से ताकतवर होगा, यहीं से आगे बढ़ेगा, पार्लियामेंट से आगे बढ़ेगा, पार्लियामेंटेशन बढ़ाएंगे। लेकिन किस सूरत में? जब आप अपने खुदा को अपने को हाजिर नाज़र अकाउंटेबल समझे। मैं राय दे रहा हूँ, मैं अपने आप को अकाउंटेबल, रवायत हदीस है, मन रज़िया बिफ़िअल क़ौमिन फ़इन्नहु मिनहुम। अगर अब मेरे राय देने से कोई ताकतवर हो रहा है और जुर्म अंजाम देता है, मैं जवाब दूँ खुदा की बारगाह में। उम्मीद है कि अकल प्रिवेल करेगी और इस तरह की तरामीम जो रातों रात आते हैं, अचानक लाई जाती है, वो 14 के बाद 15 नहीं हो सकती, 15 के बाद 20 नहीं हो सकती, 23 नहीं हो सकती, 27 नहीं हो सकती, 1 दिसंबर नहीं हो सकता। अजीब इमरजेंसी नाफिज हो गई है, अजीब इमरजेंसी है। खुदा के लिए इन चीज़ों से बचाएं हमें। शुक्रिया।